حسن بھائی علی نام ہے. سمجھ علی. حسن بھائی کافی ٹائم سے کافی جی جی پہلے عمر ہی تھا ہوں. مگر اب کچھ آپ کے کافی شو دیکھے مطلب جو آپ کے تو اس میں بہت کافی مدد ملی نا دین کے بارے ہوں. میں. ہوں. تو کچھ ایسی باتیں تھیں جو دل میں تھیں ہوں. اور آپ نے وہ بتائیں تو اس کی وجہ سے کافی حد تک دین میں کافی کارآمد مجھے ثابت ہوئی نا. ہوں. کیونکہ میں کافی جماعتوں میں بھی گیا ہوں نا کافی دفعہ. اچھا. جماعتوں میں بھی کافی دفعہ گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جماعتوں میں جانے سے اور نصرت کرنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں نا. ہاں. تو کچھ ایسی باتیں انہوں نے بتائیں کارگزاریاں سناتے تھے کہ ہم جنگل سے جا رہے تھے تو ہمارے دل میں آئی کہ کوئی ہرن آ جائے تو ہرن پاسا کہ کھڑا ہو گیا جماعت جا رہی ہے تو ہرن تو ہم نے اس کو کاٹ ہوں. کے کھایا. واہ واہ. تو کیا ایسی بات. سی باتیں جو سمجھ ہی نہیں آتی تھی نا تو پھر میں بھی ہوں. جماعتوں میں جانا شروع ہوا کافی دفعہ تو ہمارے کو تو کوئی مرغی بھی نہیں ملی اچھا. جماعتوں کے اندر. ہوں. ہاں اور یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ پوری اچھا ہوا کہ آپ تقریباً کم سن نہیں تھے نا. جی جی آپ کم سن خوبصورت ہوتے جماعت میں جاتے پتہ نہیں ہرن کے بجائے آپ کو خود وہ ہرن بنا لیتے. بالکل بالکل. تو یہ تو ہوتا ہے کیونکہ کافی سوالات تھے اشکال تھے جیسے میں نے جب سے باتیں پتہ چلی تو میں نے لوگوں ہوں. پہ حجت تمام کی نا. لوگوں صحیح. کو بتانا شروع کیا کہ بھائی غلط ہے تو میرے دوستوں نے بولا مت بتایا کر بھائی یہ نہیں کریں گے نا. صحیح. تو ایک ابھی کچھ دنوں پہلے ٹیچر آئے تھے نا تو ہوں. ٹیچر کو میں نے کہا میں یار یہ غلط ہیں آپ جو ہے نا آپ پڑھو خود پڑھو. تو بولا خود ہوں. پڑھنے سے ڈاکٹر تھوڑی بن جاتا ہے. صحیح. تو میں نے ڈاکٹر تو نہیں بنتا ہے مگر یہ پڑھنے کا بول رہا ہوں آپریشن کرنے کا نہیں بول رہا ہوں. صحیح. میں نے سوچا میں نے بولا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ قرآن کو مانتے ہیں سب ہوں. مگر قرآن کی نہیں مانتے. صحیح. نبی کو ہاں مانتے ہیں بالکل. مگر نبی کی نہیں مانتے. واہ واہ. اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. قرآن میں صحیح. سب چیزیں لکھا ہے نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس پہ بھی آپ نے کافی لیکچر دیے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے نا. اور صحیح. وضو مطلب اچھا آپ روزہ بتائیں کھولنے کا آپ کے جو گھر والے ہیں وہ بھی شیعہ ہو گئے ہیں یا صرف آپ شیعہ ہوئے ہیں؟ نہیں میرے بچے ہوئے ہیں تو جوائنٹ ماشاء اللہ. فیملی ہے ہماری نا. ہاں ہاں. تو میرا لڑکا تو بہرحال جو لڑکا ہے وہ تو تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیا. وہ تہجد پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے ماشاء سوتا ہے نا میرا بچہ. ماشاء اللہ. ماشاء مگر وہ سجدہ گاہ پہ نماز پڑھتا ہے اور میں بھی اللہ. ہاتھ چھوڑ کے جو نماز ہے وہی پڑھتا ہوں نا. ماشاء اللہ. تو میں نے ابھی کچھ عرصے پہ ابھی جب رمضان میں نہ آیا تھا نا ہوں. تو اس میں نے یہ کیا کہ میں نے بولا یار میں روزہ دیر سے کھولوں گا نا. ہوں. تو جوائنٹ فیملی ہے تو میری بیگم بڑی پریشان ہو گئی نا. بولا یہ یار اچھا. آپ کیا کر رہے ہو ہوں. جب اپن الگ گھر لیں گے نا تو بھلے جس ٹائم چاہے روزہ کھولنا ہے. میں روزہ میں ہاں. یہ مکرو ہے میرا روزہ نا. میں روزہ مکرو ہے میرا. پھر میں نے بولا یار میں جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتا تھا تو میں اللہ سے یہ ہوں. دعا کرتا میں اللہ تو دیکھ رہا ہے میں ہوں. مجبور ہوں ماشاء اللہ. میں دن کے اندر روزہ کھول رہا ہوں یہ اللہ تو اس صحیح. کو قبول فرما. صحیح. میرا یار تو قبول انشاء اللہ. فرمانے والا ہے. ماشاء اللہ. تو اب میں روزہ اب یہ بھی پوچھنا تھا کہ میرے کیا وہ روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو میں روزے کھول رہا ہوں. جی جی اگر قضا کر لو تو بہتر ہے. قضا کر لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ہوں. اچھا. ہوں. پھر یہ میں نے ابو حنیفہ کے کچھ فتوے سامنے آئے یہ جو بیان کرتے ہیں تو میں نے وہ سنے تو میں نے اور دل کھٹا ہو گیا انہوں صحیح. سے نا. ہوں. یہ میں خود وہ تھا دیوبندی تھا. ہوں. جیسے میں نے ایک فتویٰ پڑھا خود فرما رہے تھے یہ محمد علی انجینئر نے مطلب کسی پروگرام میں کہا تھا نا. یہ بھی ایک نمبر صحیح. کا جھوٹا آدمی ہے نا. بالکل. کافی دفعہ کئی دفعہ 70% صحیح باتیں کرتا ہے 30% جھوٹ بولتا ہے نا صحیح. انجینئر. تو اس صحیح. نے ایک فتویٰ بیان کیا تھا کہ ایک پنجاب سائڈ میں ایک عورت مری ہوئی عورت کا بندے نے زنا کر دیا. اچھا. تو بولا زنا کر دیا. بولا میں نے بولا وہ چھوٹ جائے گا. بولا کیوں چھوٹ جائے ہوں. گا. بولا ابو حنیفہ کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوتی. ہوں. پھر دوسرا یہ تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے
اور نکسیر آتی ہو اور کوئی علاج اس کا نہ ہو، اگر یہ ہو کہ سورہ فاتحہ خون یا پیشاب سے ماتھے پہ لکھنا، یہ اس اوکے بیماری میرے سے بھائی، لے کے لکھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب کوئی ضروری بات نہیں ہے تو میں دوسرا کال لے لوں بھائی، اوکے؟ بالکل نہیں، دوسرا سوال یہ تھا اشرم و بشرا والی جو حدیث ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے، یہ بتائیں مجھے، وہ بالکل باطل ہے، بالکل باطل ہے، بالکل جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جس کو بھی بولتے ہیں وہ بولتا ہے یار یہ جنتی ہے نا سارے اشرم و عشرہ بشرا والے۔ مبشرہ کی حدیث جو ہے نا، طلحہ جی 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 طلحہ کو مروان ابن الحکم نے قتل کیا اس لیے کہ وہ عثمان کا قاتل تھا، ٹھیک ہے نا؟ عشرہ جی مبشرہ میں خود طلحہ نے جو ہے عثمان کا قتل کیا ہے، تو کیسے یہ حدیث صحیح ہو سکتا ہے؟ اچھا، قاتل مقتول دونوں بالکل جنتی ہوں۔ بہت مہربانی آپ کی یا علی مدد، بہت مہربانی، خدا حافظ، خدا جزائے خیر دے۔